له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا لهم قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال الله تعالى في موضع آخر: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت موقع پر جمع کرنے کی توفیق عطا کی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو محنتیں ہیں، رمضان میں جو جد و جہد ہے، اس کا اجر دینے والا ہے، اور جو ہماری گناہیں لغزشیں ہوئی ہے اس کو معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی 30 آیت تلاوت کی. حاضرین، آج کا ہمارا موقف، آج کا ہمارا جو عنوان رہے گا انشاءاللہ رؤیت وحدہ، یعنی جو چاند کے اختلافی مسائل ہیں اس پر رہے گا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ 180 آیت میں فرماتا ہے: یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ جب لوگ تم سے سوال کریں گے اے نبی، یسألونک عن الأہلہ، اہلہ کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ خمر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اہلہ کے معنی ہوتے ہیں جو چاند جس کو ہم عید کے موقع پر دیکھتے ہیں، یا وہ چاند جو 1 تاریخ کو ہم کو نظر آتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کرسنٹ کہتے ہیں، اور چاند کو ہم مون سائٹنگ کہتے ہیں، لیکن اہلہ کے معنی ہوتے ہیں کرسنٹ کے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس، یہ جو ہے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا گیا وقت کے لیے آلہ بنایا ہے ہم نے اس چاند کو. اور کہہ دیجئے لوگوں کو والحج، اسی کے تعلق سے، یعنی اس کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے تم کیا کرو، اپنے وقت کو مقرر کیا کرو، اپنے وقت کو تعین کیا کرو، اور پھر حج کیا کرو. والحج، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت کی تعین کرنا چاند کے ذریعے سے ہوتی ہے. جیسے مہینے کا شروع کرنا اور مہینے کا ختم کرنا، رمضان کا شروع کرنا، روزوں کا شروع کرنا، اور اسی طرح عید کا اور روزوں کا ختم کرنا چاند سے تعلق رکھتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عبادت جو مکہ المکرمہ میں کی جاتی ہے، یعنی حج، جو مناسک حج ہوتے ہیں،
وہ بھی جو ہے چاند سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر یہ کیسے کریں؟ یہ مواقیت للناس یعنی اہلیہ کو ہم کیسے دیکھیں؟ آئیے جو ہم حدیثیں آئے دن سنتے رہتے ہیں، وہ حدیث جو بہت مشہور ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کے تعلق سے اور ایک حدیث آتی ہے جس کی تشریح میں آتا ہے یاسین کی آیت 30 پر 9ویں آیت، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ چاند جو ہے ہم نے اس کو مقرر کر دیا ہے، منازلہ اس کے جو منزل ہوتے ہیں ہم نے اس کو تعین کر دیا ہے اور مقدر کر دیا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ چاند جو ہے کھجور کی سوکھی ہوئی ڈالی کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث جو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کیا چاند کو دیکھنا صرف رمضان کے شروع میں دیکھنا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا عید کے دن ہی دیکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے؟ تو آئے ہم اس آیت کلمہ سے جانتے ہیں کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل، ہم نے یہ چاند کے جو ہے 30 پر 8 منازل رکھے ہیں، یہ چاند جو ہے 30 پر 8 منزل کو پار کرتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہے. اور پھر ہم نے آپ کو حکم دیا کہ چاند کو دیکھ کر اپنا وقت تعین کرو اور چاند کو دیکھ کر حج کیا کرو. تو غور کیجئے حضرات، غور کرنے کی بات ہے، یہ جو پرانے زمانے میں قدیم زمانے میں جو حج کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے لوگ، جیسے ہندوستان سے روانہ ہوا کرتے تھے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، مختلف ممالک سے جو روانہ ہوا کرتے تھے، کہاں جایا کرتے تھے؟ وہ جاتے تھے مکۃ المکرمہ کو جایا کرتے تھے، جہاں پر حج کے مناسک پائے جاتے ہیں، قائم کیے جاتے ہیں، وہاں کا سفر کیا کرتے تھے. اور ان کو کیسے خبر ہوا کرتی تھی؟ ان کو کیسے پتا چلتا تھا کہ اسی دن اسی تاریخ کو ہم کو حج کی جگہ ہم کو پہنچنا ہے اور حاضر رہنا ہے؟ وہ جو ہے چاند کو دیکھا کرتے تھے. کیسے دیکھا کرتے تھے؟ جیسے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں، صرف رمضان شروع ہونے کے لیے چاند دیکھتے ہیں اور عید پڑھنے کے لیے چاند دیکھتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اس آیت کلیمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند کو جو ہے ہمیں اپنی ساری عمر بھر دیکھنا ہے، ہر دن دیکھنا ہے اور ہر رات کو دیکھنا ہے اور ہر سال دیکھنا ہے اور ہر مہینے کو ہم کو لگاتار چاند کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر وہ حج کو جایا کرتے، اگر ان کے پاس جو چاند کے منازل ہوتے تھے اس کا علم کی بنیاد پر وہ چاند کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے اور حج کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح نماز فرض ہے ہم کے اوپر، زکوٰۃ فرض ہے ہم کے اوپر اور روزہ فرض ہے ہم کے اوپر، جس طرح ہم ان طریقوں کو سیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہ چاند بھی جو ہے ایک عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آلہ بنایا ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس چاند کا علم حاصل کریں اور ہر رات کو ہمیں چاہیے کہ چاند پر غور و فکر کریں، اس پر آبزرو کریں، اس پر غور سے اپنی نگاہیں دوڑائیں اور جو 20 پر 8 منازل وہ طے کرتا ہے اس کو ہمارے علم میں رکھتے ہوئے اس پر غور کریں اور چاند کی جو تعلیم ہے، جو علم ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور پھر آئیے آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. دیکھیے وہی ہے جس نے یہ سورج کو بنایا، والشمس ضیاء، یہ سورج کو جو ہے چمکدار کی طرح بنایا، والقمر نور، اور منور نور کی طرح یہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اس لوگوں کے لیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اور پھر منازل قدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا، کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اس چاند کے منازل کو مقرر کیا ہے تاکہ تم لوگ اس سے حساب و کتاب کیا کریں. کون سا حساب و کتاب؟ عدد السنین،
साल का हिसाब व किताब रखा करें। देखिए, अदद सिनीन का मतलब होता है साल का हिसाब व किताब रखना, वल हिसाब। और हम ठहरे, सिर्फ रमजान आता है तो चांद की देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चांद दिखा, यहां दिखा, वहां दिखा। देखिए मेरे भाइयों, सिर्फ ईद के लिए, रमजान खत्म करने के लिए हम चांद को देखते हैं। अगर ये ला इल्मी की बुनियाद पर हम चांद को देखेंगे तो वाकई तौर पर हमको चांद नहीं दिखेगा। अगर हम इल्म हासिल करते हुए, चांद के ताल्लुक से इल्म रखते हुए, हर रात को चांद के ऊपर नजर दौड़ाते हुए, उसके पर गौर फिक्र करने के बाद अगर हम चांद के मराहिल को पढ़कर उसको देखेंगे तो जरूर ब जरूर हमें चांद जिस वक्त दिखना है उस वक्त दिख जाएगा, और हमारे ईदें भी और हमारे इबादत भी सही वक्त पर, मुकर्ररा वक्त पर चलते रहेंगे। हाजरीन, ये हो गए कुछ दलाइल जिसके बुनियाद पर हमें चाहिए कि चांद पर गौर फिक्र करें, जिस तरह वो अपनी मंजिल को बदलते रहता है, अपनी शक्ल को बदलते रहता है। और फिर आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़मर में आयत नंबर 1 में फरमाता है, इख्तरबतिस्साअतु वंशक्कल क़मर। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि जिस दिन क़यामत करीब हो जाएगी तो हम चांद को क्या करेंगे, टुकड़े कर देंगे। क्या करेंगे? क़यामत के करीब हम चांद को टुकड़े कर देंगे। यहां पर गौर करने की बात है, क्या अल्लाह ताला सऊदी के चांद को टुकड़े करेगा या हिंदुस्तान के चांद को टुकड़े करेगा? इससे यह बात वाज़ेह होते हैं कि चांद एक है, पूरे ममालिक के लिए चांद एक है। हमको चाहिए कि अगर हम उसका इल्म रखेंगे तो उस पर गौर फिक्र करेंगे। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, जब क़यामत के करीब हम चांद को टुकड़े कर देंगे, इससे हमको पता चलता है कि चांद सारी दुनिया के लिए एक है। और फिर अगर वाकया बताऊं, शक्कुल क़मर का वाकया बताऊं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किए, आपको पता है हिंदुस्तान में रहने वाला बादशाह जिसका नाम जो है परिमल, याद रखे इस नाम को, यह बादशाह का नाम परिमल था, जो अपने घर के छत पर सोया हुआ था, जिसने चांद पर नजर दौड़ाई रात के वक्त तो चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा और वो ताजुब हो गया। उस वक्त जो है मक्कतुल मुकर्रमा या सऊदी से जो है लोग यहां पर तिजारत के लिए आया करते थे। उसने तफ्तीश की, उसने तहकीक की, उसको पता चला कि ये मौजिजा जो है उस शख्स के हाथ से हुआ है जो मक्कतुल मुकर्रमा में रहने वाला है, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से। और फिर वो क्या करता है, वो सफर के लिए निकल पड़ता है, वो चल पड़ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए। यहां पर गौर करने की बात यह है, वो हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तान के बॉर्डर में रहते हुए उसने चांद को देखा कि 2 टुकड़े हो रहा है। क्या अभी भी हम ये यकीन करेंगे कि सऊदी का चांद अलग है और हिंदुस्तान का चांद अलग है, बांग्लादेश का चांद अलग है और अफगानिस्तान का चांद अलग है? वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े पे किया, और यहां पर ये परिमल जो आगे चलकर ताजुद्दीन हो गया, मुसलमान हो गया, इस्लाम से कबूलियत हो गया, उसने ताजुद्दीन अपना नाम रख लिया। वो शहादत देता है कि मैंने चांद को 2 टुकड़े हुए देखा और मैंने सफर पर निकला, गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और खुद जो है इस्लाम से मुनव्वर हो गया। अल्लाह अकबर। हजरात, इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि हम जो है चांद को लेकर इख्तिलाफ में बिट गए हैं, बिखर गए हैं। इत्तेहाद जो कहते हैं उसमें जो है इंतशार आ गया है। और फिर क्या फरमाता है अल्लाह ताला? सूरत अल-बकरा आयत नंबर 185 में फरमाता है अल्लाह ताला, फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम। तुम में से कोई भी अगर गवाही दे दे कि उसने चांद को देख लिया, उसे चाहिए कि उसकी गवाही को कबूल कर लें, और फल्यसुम, उसे चाहिए कि रोजा शुरू कर लें। और गवाही किसकी लेना चाहिए? चलिए आगे चलते हैं। फरमाता है सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला आयत नंबर 90 पर 2 में फरमाता है, इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदून। अल्लाह ताला यहां पर क्या फरमा रहा है? सूरतुल अंबिया आयत नंबर 90 पर 2 में फरमा रहा है, इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, ये जो उम्मत है एक उम्मत है, और व अना रब्बुकुम, मैं ही इस उम्मत का रब हूं, फअबुदून, और आगे हुक्म दे रहा है तुम्हें चाहिए कि एक उम्मत होकर मेरी इबादत करें।
ایک امت ہو کر میری عبادت کریں. اور ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے کہ اختلاف پہ اختلاف کر کے ہم بٹ چکے ہیں. فَاعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ عبادت کریں، ایک امت ہو کر عبادت کریں. عبادت کس چیز کی عبادت؟ رمضان کی عبادت، روزوں کی عبادت، عید پڑھنے کی عبادت، اور اسی طرح عبادت اس کو بھی کہتے ہیں حج کرنے کی عبادت. جو یہ حج جہاں مکۃ المکرمہ میں ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے سفر کر کے وہیں پر جاتے ہیں اور اپنا مرکز وہی بناتے ہیں اور وہیں پر جا کر اپنا حج کو قائم کرتے ہیں، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، ایک امت بن کے. دنیا کے سارے ممالک کے کونوں کونے سے لوگ آتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کو آتے ہیں. اور پھر آگے چل کر حدیث آتی ہے، سنیے حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. جامع الترمذی ابواب الصوم صفحہ نمبر 1715 اور حدیث نمبر 690 پر 7 نوٹ کر لیجئے. کیا ہے یہ حدیث؟ کیا فرماتی ہے؟ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، کیا فرمایا؟ الصوم تصومون، روزہ اس دن شروع ہوتا ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو. والفطر یوم تفطرون، اور یوم الفطر اس دن ہوتا ہے جس دن تم فطر مناتے ہو. والاضحى یوم تضحون، اور قربانی اس دن ہوتی ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو. جامع ترمذی ابواب الصوم صفحہ نمبر 1715 اور حدیث نمبر 690 پر 7. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی یہاں پر؟ کس سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، یا افغانستان کے یا پاکستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں؟ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں تو اپنے صحابہ اکرام سے جو مکۃ المکرمہ میں موجود تھے، جو وہاں کے مقیم تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ روزہ اس دن ہوگا جس دن تم روزہ رکھو گے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امت واحدہ، ایک امت بن کر تم میری عبادت کرو اور میں تمہارا رب ہوں. اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کس کی اتحاد کے ساتھ، کس سے ہم کو یونٹی کرنا چاہیے، کس سے ہم کو جم کے رہنا چاہیے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام یعنی مکۃ المکرمہ میں جو مقیم تھے ان سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ روزہ رکھنا ہے اور یوم الفطر پڑھنا ہے اور یوم الاضحیٰ ادا کرنا ہے. حاضرین، کیوں؟ یہ آیت کلمہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس شہر کی. کس شہر کی قسم کھا رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ؟ کیا ہندوستان کی قسم کھا رہا ہے یا دیگر ممالک کی قسم کھا رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے تو بلد یعنی مکۃ المکرمہ کی قسم کھا رہا ہے. وہ شہر جس پر امن و امان قائم کیا گیا، وہ شہر جس میں نبی کو اس نے رحمت العالمین بنا کر مبعوث کیا، وہ شہر جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، وہ شہر جو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کا ایک جا یعنی اتحاد کرنے والا یعنی سینٹر بنایا. وہ شہر کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ جس شہر میں ہم حج کے لیے جاتے ہیں، وہ شہر جس سے اسلام جو ہے ساری دنیا میں پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر. اور پھر عرفہ کا مسئلہ آتا ہے، عرفات کا مسئلہ آتا ہے. جس دن وہاں عرفہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جو ہے روزہ نہیں رکھیں گے، وہ عرفات کے میدان میں رہیں گے اور ان کے گناہ جو ہے مغفرت کر دیے جائیں گے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ہمیں حکم کیا دیا؟ جو عرفات پہ نہیں ہوتے انہیں حکم دیا کہ تم روزہ رکھا کرو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، غلط راہ دکھائی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جس جگہ پر تم رہتے ہو وہاں کا چاند کا اعتبار کرو. ارے میں نے پہلے ہی بتایا کہ چاند کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے منازل کو طے کرتا ہے، اور چاند کے جو تعلیمات ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو عرفہ جہاں پہ ہوتا ہے ہم اس کا اعتبار کر لیں گے. عرفہ وہاں پہ ہوتا ہے اور ہم یہاں ایک دن بعد عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں. نعوذ باللہ.
جس دن وہاں پہ عرفہ ہوتا ہی رہتا ہے وہ مغفرت پا لیں گے. اور ہم اگر ہم یہاں اسی دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول کرے گا اور پھر ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا, بخشش دے گا. آئیے حدیث کے ذریعے سے جانتے ہیں حدیث کیا کہتی. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ یوم یعرف الامام, عرفہ اس دن ہوتا ہے جس دن امام عرفہ قائم کرتا ہے. والاضحى یوم یضحى الامام, اور بقرعید یعنی عید الاضحیٰ اس دن ہوتی ہے جس دن امام عید الاضحیٰ کرتا ہے. والفطر یوم یفطر الامام, اور یوم الفطر عید الفطر اس دن ہوتی ہے جس دن امام یوم الفطر پڑھاتا ہے. السنن الکبری البیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 170 پر 5. کیا فرما رہے ہیں یہاں پر اللہ کے نبی؟ فرما رہے ہیں کہ عرفہ اس دن ہوتا ہے جس دن تمہارا امام عرفہ کر رہا ہو. تو غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ عرفہ کہاں ہوتا ہے اور کون سا امام عرفہ کرتا ہے. کیا عرفہ یہاں پہ ہوتا ہے؟ اگر یہاں پہ ہوتا ہے تو ہمارا امام عرفہ کی بنیاد ہی نہیں کر سکتا, نہ ہی شروعات کر سکتا. عرفہ تو حج میں ہوتا ہے, مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے. اور وہ امام کیا کرتا ہے؟ وہاں پر عرفہ شروع کرتا ہے. تو ہمارے لیے بھی عرفہ کا دن وہی ہوگا اور ہمیں بھی چاہیے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں, نہ کہ اس کے دوسرے دن رکھ کر گمراہی ضلالت میں جائیں. حاضرین, اگر اتحاد ہی کرنا ہے, اتحاد ہی کرنا ہے, اگر اجماع ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم میری رسی کو مضبوطی سے تھام لیا کرو اور آپس میں اختلاف نہ کیا کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسی کون سی ہے؟ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف سنت نبوی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامیں اور اختلاف نہ کریں. اگر یہ لوگ اجماع کرنا ہی چاہتے ہیں, اتحاد کرنا ہی چاہتے ہیں تو سن لیجیے, اگر یہ لوگ اتحاد کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے مساجد کو اٹھا دیں اور ان کی مساجد میں جا کر اپنی نمازوں کو قائم کریں اور ان کے ساتھ اتحاد کریں. اگر یہ لوگ اتحاد ہی کرنا چاہتے ہیں تو عصر کا وقت جو اول وقت میں پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور دوسرے وقت میں وہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ جا کر اتحاد کریں. اگر اتحاد ہی کرنا پڑتا ہے, اگر اتحاد ہی کرنے کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں, اجماع کرنے کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں, تو آمین بالجار جو ہم کہتے ہیں, آمین بلند آواز میں جو کہتے ہیں اس کو ہم کیا کریں؟ کمپرومائز کر لیں اور ان کے ساتھ آمین جو ہے آہستہ سے کہیں اور اپنے دل میں کریں. اگر اتحاد ہی کرنا ہے, اگر اجتماع ہی کرنا ہے تو رفع الیدین جو ہم ہاتھ اٹھا کر اپنے نمازوں میں اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے جو نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے رفع الیدین کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ جا کے اتحاد کریں. اگر اتحاد ہی کرنا ہے, اگر اتحاد ہی کرنا ہے تو وہ لوگ 2 اقامت دے کر اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں تو ہم بھی 2 اقامت دے کر ان کے ساتھ ہو جائیں. اگر اتحاد ہی کرنا ہے تو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے ہم جا کر ان کے ساتھ مل کر 3 طلاق ایک بیٹھک میں 3 طلاق ہوتی ہے اس پر قبول کر لیں اور جا کر ان کے ساتھ مل جائیں. ارے اتحاد جو باؤنڈری پر نہیں ہوتی, اتحاد جو ہے شہر پر نہیں ہوتی, اتحاد جو ہے ایک کنٹری پر نہیں ہوتی, اتحاد ہونا ہے تو ساری دنیا کے ساتھ ہونا ہے. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کلمہ پڑھا ہے امت واحدہ, کہ امت جو ہے ایک ہے, ساری دنیا کی امت ایک ہے. ہمیں چاہیے کہ اتحاد کرنا ہے تو ساری دنیا کے ساتھ اتحاد کریں. ہم رہے 2-3 ممالک جو ایک دن بعد عید مناتے ہیں, جیسے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ لوگ جو ایک دن عید مناتے ہیں. رہے 70 پر 9 سے زائد ممالک جو وقت پر عید مناتے ہیں. تو اور کرنے کی بات ہے میرے بھائی. اور اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ آپ کو چنوتی دیتے ہیں, یعنی وارننگ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہودیوں کی چال ہے, ہمیں گمراہ کرنے کے لیے یہودیوں کی چال ہے. جب انگریز لوگ, جب یہودی لوگ, جب کرسچن لوگ مہینے کا 1 تاریخ, جنوری کا 1 تاریخ کہتے ہیں تو ساری دنیا میں 1 تاریخ ہو جاتی ہے. جب وہ کہتے ہیں آج منڈے ہے, آج پیر کا دن ہے, تو ساری دنیا میں پیر کا دن اور منڈے ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن فرق ہوگا رات اور دن کا, لیکن رہے گا وہی تاریخ اور رہے گی وہی دن. لیکن ہمارے اندر کیوں یہ اختلاف ہے؟ جب ہم 1 تاریخ کہتے ہیں تو سعودی عید بنا لیتا ہے اور ابھی بھی ہم ہندوستان میں اپنے چاند کو جپتے ہوئے رہتے ہیں.
اگر اتحاد کرنا ہے تو اس طرح کرو، جب ایک مرکز، جب ایک جو بنیاد ہے، جو ہمارا سینٹر ہے، جو ہم اپنے چہرے کو نماز کی طرف، نماز میں کھڑ کر اپنے چہرے کو مکہ المکرمہ کی طرف کر کے نمازیں قائم کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہوئے، یہ عظمت کرتے ہوئے کہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، تو ہر چیز ہمیں چاہیے کہ مکہ المکرمہ سے لیا کریں۔ حاضرین، جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک تاریخ ہے تو ساری دنیا میں ایک تاریخ ہو جاتی، افسوس کی بات ہے ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم اجماع کی بات کرتے ہیں، جب کوئی اہم ملک، بنیادی ملک، the center of the world، وہ کہتا ہے کہ آج شوال کا ایک تاریخ ہے تو ہم ماننے کے لیے قاصر ہو جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم باؤنڈری بنا دیتے ہیں، یہ باؤنڈری بنا دیتے ہیں۔ کس نے بنایا یہ باؤنڈری؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تائید کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ باؤنڈری بنایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدود کو بنایا؟ نہیں میرے بھائی، یہ جو ہے ہم لوگ بنا لیں، یہ پتلا جو ہے ہم لوگ اختیار کر لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے باز آ جائے اور ان یہودیوں کی چالوں کو سمجھ کر ہماری عبادتوں کو ضائع نہ کریں۔ جو وقت ہے اس وقت پر عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت طلب کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور اسی طرح آگے چل کر اگر ایک دن بھی فرق ہو جاتا ہے تو ساری عبادت میں فرق ہو جاتا ہے، ایک تاریخ میں فرق ہو جاتی ہے تو ساری عبادت میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے لیلۃ القدر میں فرق آ جاتا ہے۔ رہے 70 پر 9 سے زیادہ ممالک جو ہے ایک دن پہلے ان کے بقول مطابق وقت پر کہہ رہے ہیں، وقت پر کر رہے ہیں، لیلۃ القدر وہ کر چکے ہوتے ہیں، ہم دوسرے دن جو ہے لیلۃ القدر مناتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو یہاں پر جمعہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی جمعہ رہتا ہے، لیکن 2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے سورج کے وجہ سے۔ لیکن جب چاند کی بات آتی ہے، جب عید کی بات آتی ہے تو ہم ایک دن پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور دیگر دن جو ہے ہم ان سے موافقت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے فرق آتا ہے اپنی عبادتوں میں، لیلۃ القدر میں، اپنے عید میں جیسے فرق آتا ہے، کہتے ہیں عید کے دن وہ عید مناتے ہوئے رہتے ہیں، ہم یہاں روزہ رکھتے ہیں۔ کہا گیا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر منع کیا گیا ہے کہ یوم الفطر، فطر کے دن، اور یوم الاضحیٰ، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کر کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے حدیث موجود ہیں، نصوص موجود ہیں، قرآن کے ذریعے سے آیتیں موجود ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصوم، حدیث نمبر 1990 پر 5۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا صوم فی یومین، 2 دن تم پر روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، حرام قرار کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الفطر والاضحیٰ، یوم الفطر کے دن اور یوم الاضحیٰ کے دن۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصوم، حدیث نمبر 1990 پر 5۔ حاضرین، ہم کہاں اپنی روش کو لے کر چل رہے ہیں؟ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کہاں پر ہم اتحاد کر رہے ہیں؟ کیسے ہم اپنے عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیسے ہم اس مغفرت والے دن کو ضائع کر کے دوسرے دن اللہ کے پاس بھیک مانگنے جا رہے ہیں؟ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عید کے دن؟ عید کے بارے میں فرماتا ہے جب میرا بندہ سارا مہینہ روزہ رکھ کے، ساری مہینہ کی عبادتیں کر کے، توبہ و استغفار کر کے عید کے لیے آتا ہے تو میں اس کو معافی دے دیتا ہوں، تو میں اس پر رحمتوں کی بارش کرتا ہوں، برکتوں کی بارش کرتا ہوں، اور میرے بندوں کو جو ہے مغفرت دیتا ہوں۔ کس دن کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ؟ عید کے دن کے لیے بتایا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ عید کے دن ہم روزہ رکھ کے حرام کام کرتے ہیں اور پھر دوسرے دن آ کر اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔
یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. غور کرنے کی بات ہے. مثال کے طور پر ایک کوئی پی ایم ہے, سی ایم ہے یا ایم ایل اے ہے, وہ اپنے رعایا کو, اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم فلانا تاریخ کو اس وقت پہ اس دن پہ آ جایا کرو, میں تمہیں جو تمہاری رقم ہے, جو تم نے دینا ہے, معاوضہ دینا ہے, میں آپ کو دے دوں گا. اگر وہ شخص اس دن چھوڑ کر, وہ وقت چھوڑ کر دوسرے دن جاتا ہے, دوسرے وقت پہ جاتا ہے, کیا وہ افسر, کیا وہ ایم ایل اے جو رسوخ رکھنے والا ہے, کیا تم کو وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کا معاوضہ ہے, جو آپ کی رقم ہے, کیا آپ کو پہنچائے گا؟ وہ کہے گا یہاں سے نکل جاؤ, جس دن میں نے تمہیں بلایا تھا اس دن وقت کی قیمت کیے بغیر, چیزوں کی قیمت کیے بغیر تم ایک دن ٹلا کر دوسرے دن آئے ہو. تو یہ تو اللہ ہے, خوی ہے, مالک ہے, ستار ہے, جبار ہے. جب یہ آپ کو عید کے دن عید کے لیے بلا رہا ہے, مغفرت کرنے کے لیے بلا رہا ہے, تو ہم عید کے دن ٹلا کر دوسرے دن آ رہے ہیں. عید کے بارے میں آتا ہے, یہ عید جو ہے, عید کے دن عید پڑھنا یہ فرض عین ہے. کیا ہے؟